تو یہ انٹرم بجٹ جو پیش ہوا ہے اس پر جماعت اسلامی ہند نے اس کو باریکی سے دیکھا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے، سوشل سروس سیکٹر ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارا جو پیش کیا جاتا ہے ہر سال، ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہیلتھ پر ہمارا کم سے کم 3 یا 4% آف جی ڈی پی خرچ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن جو ہمارا نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں بھی یہ بات ریکمینڈ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن پر کم سے کم 6% آف جی ڈی پی وہ ہمارا بجٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اور اس بجٹ میں بھی یہ بہت کم بجٹ ہے ہیلتھ پر. اور حالانکہ اماؤنٹ کے لحاظ سے تھوڑا بڑھایا ضرور گیا ہے کہ 86,175 کروڑ جو پچھلی بار تھا، اب اس کو 87,656 کروڑ کیا گیا ہے ہیلتھ کا بجٹ. لیکن اگر آپ 5% انفلیشن کو اس میں شامل کریں تو یہ بجٹ کافی کم ہے، گھٹ جاتا ہے. یعنی پہلے کے مقابلے میں 3.17% کی کمی اس میں آ گئی ہے اگر ہم انفلیشن کو اس میں شامل کریں. اسی طرح سے ایک بہت پاپولر اسکیم جو عام لوگوں کے لیے ہیلتھ کی اسکیم پردھان منتری سواستھ سرکشا یوجنا کی تھی، اس کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بجٹ میں 33% کی کمی کر دی گئی. پچھلی بار یہ بجٹ 3,365 کروڑ تھا، اب 2,400 کروڑ اس بار رکھا گیا ہے. 33% کی کمی اس میں آئی ہے. مائنورٹیز کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس بجٹ میں بھی کمی آئی ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ کئی اسکالرشپس، پری میٹرک اور مولانا آزاد اسکالرشپ فیلوشپ وغیرہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور حالانکہ مدرسہ ایجوکیشن کے لیے کچھ بجٹ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے، یعنی 2 کروڑ کے مقابلے میں 5 کروڑ کیا گیا ہے. لیکن یہ 2 کروڑ پہلے 10 کروڑ کو گھٹا کر 2 کروڑ کیا گیا تھا، اس کے بعد 5 کروڑ ہوا ہے. تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ ہماری حکومت کو عام لوگوں کے بارے میں اور بھارت جیسے دیش میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جو ہمارا بجٹ آنا چاہیے وہ بجٹ جتنا ضرورت ہے اس سے بہت ہی کم ہے. ابھی بھی ہم کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس بار ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، تو عام لوگوں کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملتا ہے. دوسری بات جو ہم نے اپنے پریس نوٹ میں شامل کی ہے وہ ہمارا ایک براڈ کاسٹ بل ہے، جس کا سمبند آپ سب لوگوں سے بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد سے موجودہ جو حکومت ہے وہ پریس کی فریڈم کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت ہی شرنک کرتی جا رہی ہے، اس کا دائرہ چھوٹی کرتی جا رہی ہے. اور گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کو کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ یا گورنمنٹ کی پالیسیز پر کرٹیسزم جو ہے اس کو یہ حکومت برداشت نہیں کر رہی ہے. اور دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر تو پہلے سے بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اب یہ جو نیا براڈ کاسٹ بل لایا گیا ہے اور اس میں نیوز کی ڈیفینیشن کو جو بہت بڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں انالیسس کو بھی اور ویوز کو بھی اور جو کنٹینٹ آپ ہم جنریٹ کرتے ہیں اور او ٹی ٹی جو پلیٹ فارمز پر جو ڈاکومنٹریز یا چھوٹی فلمز بنائی جاتی ہیں ان سب کو اس دائرے میں لے لیا گیا ہے. اور ایک قسم کی یہ سینسرشپ ہے جو اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اور اس پہ بہت پنشمنٹ بھی کافی رکھا گیا ہے کہ آپ اس پر پینلائز بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، کنٹینٹ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، آپ کا رجسٹریشن کینسل کیا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ایک ڈیموکریسی کا ایک بہت مضبوط پلر ہے، اس کو دھیرے دھیرے اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں یہ براڈ کاسٹ بل ایک اور بڑا قدم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ
اس سے ہماری ڈیموکریسی بہت کمزور ہوگی اور لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی جو آزادی ہے اور حکومت کے پالیسیز پر جو کرٹیسزم کی آزادی ہے اس آزادی کو دھیرے دھیرے ایک طرح سے ختم کیا جا رہا ہے اور ہم ڈیموکریسی کے بجائے ایک بہت ہی ایک ڈکٹیٹوریل اور اتھارٹیرین ریجیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی ہند سمجھتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل کو ایک طرح سے واپس کرے اور جو پریس کی اور لوگوں کی جو فریڈم ہے اس فریڈم کو بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے, میڈیا کے ساتھیوں کی بھی, کہ اس کو بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ دو اور باتیں ہوئی جو ہمارے پریس نوٹ میں تو شامل نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو لوگ گورنمنٹ جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف رائے رکھتے ہیں یا گورنمنٹ پر کرٹیسزم کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو دبانے اور ایسے لوگوں کی آواز کو دبانے کی برابر کوشش ای ڈی کے ذریعے, سی بی آئی کے ذریعے, آئی ٹی ریڈس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک نیا ایڈیشن آپ نے ابھی دیکھا ہوگا, ہرش مندر صاحب جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کے رائٹس کے لیے آج سے نہیں برسوں سے کام کر رہے ہیں اور بیوروکریٹ رہے ہیں. ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا ہے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو اس پہ ہم بہت سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے ہماری حکومت کا کہ حکومت سے الگ رائے رکھنے والے یا حکومت کے باتوں پر کرٹیسزم کرنے والے لوگوں اور اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اتراکھنڈ کی گورنمنٹ نے ابھی ایک کمیٹی بنائی تھی یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اور اب اس کمیٹی نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا اتراکھنڈ میں اور اس کو چیف منسٹر کو پیش کیا ہے اور اب وہ وہاں کی اسمبلی میں پیش ہوگا. اس پر ہمارا کہنا یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ آخر جب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جس یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی ہے وہ تمام اسٹیٹس کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, تو کیا کوئی ایک اسٹیٹ, ہر اسٹیٹ الگ الگ اگر کامن سول کوڈ بنائے گا تو کیا اس کو کامن سول کوڈ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس میں جو ڈرافٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرائبلز کو, آدیواسیوں کو اس سے الگ رکھا جائے گا. جب آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کسی گروپ کو تو پھر آپ اس کو یونیفارم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے خاص طور سے مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور پورے ملک میں 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے ایک ماحول تیار کرنے. حالانکہ اتراکھنڈ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے لیکن وہاں وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جن چیزوں کو لایا گیا ہے وہ چیزیں بھی بڑی عجیب سی چیزیں ہیں اور وہ پہلے سے بھی موجود ہیں ہمارے اس میں کہ ایک سے زیادہ شادیاں اور حلالہ اور ٹرپل طلاق جن پر پہلے سے سب چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ایک قسم کا مسلمانوں کو نشانہ بنا کر اس پورے ملک کے ماحول کو پولرائز کرنا اور 2024 کے الیکشن میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش, یہ ہم جماعت اسلامی ہند اس طرح کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو ملک کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ہم بہت ہی نقصان دہ سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی. اس کے علاوہ جو دو اور ایشوز ہیں, ایک اسرائیل اور غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے کافی دنوں سے, اس پر ہمارے سیکرٹری سہیل صاحب اور گیان ویاپی مسجد کا مسئلہ جو بہت ہاٹ ہے ان دنوں میں, اور بھی دوسری مساجد کے بارے میں جماعت اسلامی ہند کیا سوچتی ہے, ہمارے ملک معتصم خان صاحب اس پر اظہار خیال کریں. بھائی اور بہنوں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں 3 مہینے سے وار آن غزہ جو اسرائیل
کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جو ماڈرن ہسٹری میں اتنا بڑے پیمانے پہ بمبارڈمنٹ آف سویلین لوکیلٹیز اور جینوسائڈل وار جو کیمرہ کے سامنے لائیو جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، اس کو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے ایک ملک ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کو ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اکاؤنٹیبل بنانے کا کوشش کیا. تو اس کے بارے میں جماعت اسلامی ہند کا موقف یہاں میں پڑھنا چاہوں گا. جماعت اسلامی ہند would like to register its appreciation of South Africa for its bold and timely move to drag Israel to the United Nations highest judicial body. In keeping with its glorious legacy of fighting colonialism, occupation and apartheid, South Africa took up cudgels on behalf of Palestine and pleaded before the ICJ that Israel was responsible for serious breaches of humanitarian law and was committing acts of genocide in Gaza. South Africa stands vindicated as the ICJ has said in no uncertain terms that Gaza must be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the convention. Jamaat Islami Hind welcomes certain observations by the ICJ, especially those mentioned in paras 54, 78 and 79. Although we are disappointed with ICJ did not explicitly call for an immediate ceasefire in Gaza. The positive aspect of the ICJ ruling is that it specifically accomplishes the goal of preventing genocide and serves as a moral and legal condemnation of Israel for its airstrikes on healthcare facilities and densely populated civilian areas. The fact that 15-2 majority within the ICJ favored most of the provisional measures shows a broad consensus over Israel agreeing to refrain from genocidal war. We urge the government of India, the international community, along with Muslim countries, to press Israel for an immediate ceasefire in Gaza. The indictment of Israel in ICJ should be extended to achieving peace and cessation of hostilities in the Gaza Strip. Though a ceasefire has been reached in the discussions yesterday and day before, it has to come into have immediate execution today itself. This is what we would like to demand to the Israel and also the international community. Thank you. Over to Malik Mu'tasim Khan Sahab. He will brief regarding the Gyanvapi issue. دوستو، جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس لیے اس کو گیان واپی مسجد بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک تاریخی مسجد ہے، قدیم مسجد ہے. تقریباً 500 سال 600 سال سے یہ مسجد وہاں آباد ہے اور پابندی کے ساتھ وہاں نماز جاری ہے، اور آج بھی وہاں نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. مسلمانوں کو پڑوس میں مندر ہونے سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی صدیوں سے وہاں پڑوس میں مسجد ہونے پر کوئی شکایت نہیں رہی ہے. لیکن ان دنوں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے. اب جو انتظامی کمیٹی ہے وہ مسجد کا تحفظ کرنا چاہتی ہے، اور اس مسجد کا جو سعود سیلاب ہے، جو مسجد ہی کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کا تہخانے میں کوئی مندر ہو اور مسجد کے بالا خانے اوپر میں کوئی مسجد ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے، پڑوس میں تو ہو سکتے ہیں. تو اب جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ دشواری وہ عدلیہ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو بحث جاری ہے وہ بحث ہے. لوگ
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, उनका काम ये है कि हम जब पहुंचे, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ है, तो वो उसके इंसाफ करे। लेकिन हालिया दिनों में तकरीबन 24 पिटीशंस वहाँ मुख्तलिफ कोर्ट में जामे मस्जिद बनारस के खिलाफ दायर की गई है, और क्लेम यही है कि ये मस्जिद नहीं है, ये तारीख में कभी मंदिर था और अब ये इसको मंदिर होना चाहिए। अब जो हालिया दिनों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में ये बात बताई गई कि तकरीबन कई दिनों से 2013 तक वहां पर पूजा होती थी सेलार में, उसको बंद कर दिया गया था 1993 तक। जबकि हकीकत ये है कि उस सेलार में जो स्टोर रूम का काम करता है, वहां पर तारीख में आज तक ये फैसला होने तक कभी वहां पूजा नहीं होती थी। अब जो बात AASI रिपोर्ट की कही जा रही है, AASI की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर कोर्ट में बहस नहीं हुई है। AASI की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों के इम्कानात हैं। बाबरी मस्जिद के इशू में भी AASI की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम नहीं किया था, और एक दूसरा अदालत का ऑब्जर्वेशन था, इसलिए AASI की रिपोर्ट कोई बेस नहीं है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उसको भी एक हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। फिर जो फरीक है वहां इंतजामी कमेटी, वो चाहती थी कि हाई कोर्ट में जाके वो अपील करे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ सुबह होने से पहले उस पर अमल कर दिया गया। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसमें रोल है, ये खुद भी उस इशू को पूरा मशकूक बना रहा है। तो जो जुडिशरी का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उससे ऐसा लग रहा है कि जामा मस्जिद बनारस के हिस्से में कोर्ट का जो रवैया है, वो जो हम इंसाफ के तकाजे हैं, जो अदालत के तकाजे हैं, जो कानून के तकाजे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद अखबर, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमीनदोज कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रुकावट, ट्रैफिक में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मस्जिद को यहां से हटा देना चाहिए। तो अगर इस पूरे इन सब चीजों को जोड़कर अगर हम देखते हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों के ताल्लुक से, मकबरों के ताल्लुक से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है और जो हमारा जुडिशरी का जो रवैया है, वो रवैये में वो इन मस्जिदों को वो मस्जिदों की शक्ल में देखने में या उसके साथ इंसाफ करने में वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। इससे कम्युनिटी में तकलीफ है, अनरेस्ट। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। कोर्ट का काम सिर्फ डिसीजन देना नहीं है, कोर्ट का काम इंसाफ करना है। कमजोर आदमी भी है, माइनॉरिटी भी है, अगर वो हक पर है और उसकी बात सही है, तो कोर्ट को कहां खड़ा होना चाहिए। ये सवाल हमें परेशान कर रहा है कि क्या कोर्ट हमेशा जो ताकत है या जिससे जो मेजॉरिटी है या जो जिसके ताल्लुक से प्रोपेगेंडा कर दिया जा रहा है, क्या इससे ही हमारे यहाँ की जुडिशरी मुतासिर हो जाएगी या वो इंसाफ की जो कदरें हैं उसको बाकी रखेगी। तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मसला सिर्फ एक मस्जिद दो मस्जिद का नहीं है। कल मतलब काशी का चल रहा है, मथुरा का आएगा और ऐसे बहुत से मसले आएंगे। तो इन सब में इन फैसलों से लोगों को गलत रास्ता मिलेगा। इसलिए इस मौके पर हम जुडिशरी में जाएंगे, वहां बात करेंगे, लेकिन जो अवाम से भी हम चाहते हैं, हुकूमत से भी चाहते हैं, पॉलिटिशियन से भी चाहते हैं कि वो ऐसा माहौल बनाए कि बातें एविडेंस की बुनियाद पे, प्रूफ की बुनियाद पे, हकायक की बुनियाद पे, उस सब के लिए एक उसूल तय कर दिया गया
वो उसूल ये है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये पार्लियामेंट ने पास किया है, और उसमें ये बात है कि जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी मुकाम का है वही बाकी करेगा, वही बाकी रहेगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है और उस व्यू के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। लेकिन ये कानून रहते हुए भी क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इस कानून के खिलाफ फैसला कर सकती है? लेकिन फैसले हो रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि खुद अदालतें हमारे मुल्क के बनाए हुए कानून की पाबंदी नहीं कर रही हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो हम सब, पूरी आवाम, हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि हम अपना जो मुद्दा है, हमारी जो तकलीफ है, जहां तक हो सके हम इसको लोगों तक पहुंचाएं और अदलिया को, हुकूमत को, हुक्मरानों को और मीडिया को हम अपनी तकलीफ पहुंचाएं ताकि हम मामलात को सही रूप में रख सकें।